دل گئے آفت آئی جانوں پر، یہ فسانہ رہا زبانوں پر۔ اچھا، وہ دعا کی بات کر رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ بڑی مشکل سے قبول ہوتی ہے، اور یہ عموماً دعا کی یاوری جو ہے اردو شاعروں کے یہاں ذرا مشکل سے ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہمیں اچھی شاعری سننے کو مل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ہوتا نہیں ہے باب اجابت کا وا ہنوس، اجابت کہتے ہیں ضرورت یعنی قبولیت کا، ہوتا نہیں ہے باب اجابت کا وا ہنوس، بسمل پڑی ہے چرخ پہ میری دعا ہنوس، کہ میری جو دعا ہے ابھی تک وہ آسمان پہ زخمی پڑی ہے، ابھی وہ دروازہ کھلا نہیں ہے قبولیت کا۔ اچھا، میر صاحب کو بہت ناز تھا اپنے شعروں پہ، جو ہر بڑے شاعر کو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کہتے ہیں جو دیکھو میرے شعر تر کی طرف، جو دیکھو میرے شعر تر کی طرف، تو مائل نہ ہو پھر گوہر کی طرف، کہ پھر آپ موتی ہیرے بھول جائیں گے، لیکن میرے مائل ہو کے سنیں اور قبولیت سے سنیں۔ جو دیکھو میرے شعر تر کی طرف، تو مائل نہ ہو پھر گوہر کی طرف۔ کوئی دادے دل آہ کس سے کرے، ہر ایک ہے سو اس فتنہ گر کی طرف، کہ دادے دل تو کوئی سنتا نہیں ہے، سبھی ہوتے اس فتنہ گر کو دیکھ رہے ہیں، یعنی میرے محبوب کو۔ محبت نے شاید کے دل میں آگ، محبت نے شاید کے دی دل میں آگ، دھواں سا ہے کچھ اس نگر کی طرف، کہ محبت نے جو آگ لگائی ہے اس کا دھواں اس نگر سے اٹھ رہا ہے۔ بہت رنگ ملتا ہے دیکھو کبھو ہماری طرف سے سحر کی طرف۔ اب یہ دیکھیے ذرا، عشق ہے طرز و طور عشق کے تئیں، کہیں بندہ کہیں خدا ہے عشق، کہیں مجازی ہے کہیں حقیقی ہے۔ عشق ہے طرز و طور عشق کے تئیں، یعنی عشق کے باب میں، کہیں بندہ کہیں خدا ہے عشق۔ عشق معشوق عشق عاشق ہے، یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق۔ بڑا شعر ہے کہ عشق معشوق بھی ہے اور عاشق بھی ہے اور اپنا ہی مبتلا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے کانوں کو کھول اور سن، یہ بھی ایک عشق حقیقی کا شعر ہے۔ عشق حقیقی وہ ہے جو کہ ڈیوینٹی سے ہے، اور عشق مجازی جو ہے وہ فالبل محبوب سے۔ کوش کر ہوش کے ٹک کھول کے سن شور جہاں، کہ ہوش کے آنکھ ناخن لے اور ذرا شور جہاں سن لے۔ سب کی آواز کے پردے میں سخن ساز ہے ایک، کہ سخن ساز اصل میں وہی ہے اوپر والا، اور یہ سب کی آوازیں جو ہیں یہ اس کا عکس ہیں۔ اب ان کا شاید کوئی رقیب آ گئے درمیان میں، عشق مجازی کی چیز ہے یہ۔ کہہ رہے ہیں کہ تو ہم میں اور آپ میں مت دے کسی کو دخل، اور یہ عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم میں اور آپ میں مت دے کسی کو دخل، ہوتے ہیں فتنہ ساز یہی درمیاں کے لوگ۔ اب یہ کر رہے ہیں نا، یہ جو ہو رہا ہے یہ رویت ہلال، ہم دیکھنا بھی جا سکتے اب۔ اور فردوس کو بھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں، یہ سنیے کہ ہم جنت کو بھی آنکھ اٹھا کے دیکھتے نہیں ہیں، فردوس کو بھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں، کس درجہ سیر چشم ہیں کوئے بتاں کے لوگ، کہ کوئے بتاں کے لوگ جو ہیں وہ فردوس کو بھی نہیں دیکھتے، وہ اتنے مطمئن ہیں۔ کیا سہل جی سے ہاتھ اٹھا بیٹھتے ہیں ہائے، یہ عشق پیشگاہ میں ہیں الہی کہاں کے لوگ۔ اللہ رے اندلیب کی آواز دل خراش، اندلیب کسے کہتے ہیں؟ بلبل کو۔ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل بکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو وہی ہے کہ اللہ رے اندلیب کی آواز دل خراش، جی ہی نکل گیا جو کہا ان نے ہائے گل، کیونکہ اندلیب کا بلبل کا اور گل کا بڑا پرانا رشتہ ہے، کم از کم اردو شاعری میں تو ہے۔ اللہ رے اندلیب کی آواز دل خراش، جی ہی نکل گیا جو کہا ان نے ہائے گل، گلچی
سمجھ کے چنیوں کے گلشن میں میر کے، گلچی کہتے ہیں گل چننے والے کو، مالی کو بھی کہتے ہیں، گلچی سمجھ کے چنیوں کے گلشن میں میر کے، لختے جگر پڑے ہیں نہیں برگھائے گل. یہ دل کے ٹکڑے ہیں، یہ پتیاں نہیں ہیں پھول کی. لختے جگر پڑے ہیں نہیں برگھائے گل. اچھا یہ پرانی زبان ہے لیکن آسان ہے پھر بھی. ہم اپنے چاک جیب کو سی رہتے ہیں یا نہیں، ہم اپنی چاک جیب کو سی رہتے یا نہیں، پھاٹے میں پاؤں دینے کو آئے کہاں سے تم، کہ تم پھٹے میں پاؤں دینے کہاں سے آ گئے. اب دیکھتے ہیں خوب تو وہ بات ہی نہیں، کیا کیا وگرنہ کہتے تھے اپنی زبان سے تم. پہلے وہ بات تھی لیکن اب کیا کیا کہتے تھے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بات ہی نہیں رہی. کھل جائیں گے پھر آنکھیں جو مر جائے گا کوئی، کھل جائیں گی پھر آنکھیں جو مر جائے گا کوئی. آتے ہیں ہو باز میرے امتحان سے تم، کہ میرے امتحان سے باز آ جاؤ، میں جان سے چلا جاؤں گا. اور جتنے تھے کل تم آج نہیں پاتے اتنا ہم، ہر دم چلے ہیں جاتے ہو آب رواں سے تم. کہ تم یہ ہے جو چلتے ہوئے پانی کی طرح چلے جا رہے ہو، وہ بات نہیں ہے جو ہم نے کل دیکھی تھی. اور گرچہ آوارہ جوں صبا ہیں ہم، جو کہتے ہیں جس طرح کہ ہم صبا کی طرح آوارہ ہیں. گرچہ آوارہ جوں صبا ہیں ہم، لیک لگ چلنے میں بلا ہیں ہم. کہ اگر ہم لگ جائیں، وہ ہوا لگ کے گزر جائے تو ہم بلا ہیں. پھر اے بتاں اس قدر جفا ہم پر، عاقبت بندے خدا ہیں ہم. وہ کہہ رہے ہیں اے بتو، اور یہ بتوں کی اور خدا کی جو ایک وہ ہمیشہ سے رہی ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اے بتو ہم آخر بندے خدا ہیں تو ہمارا احترام کرو. اے بتاں اس قدر جفا ہم پر، عاقبت یعنی آخر میں بندے خدا ہیں ہم. اچھا ہوا سے لڑنا بھی آپ نے سنا ہوگا، بڑا پرانا محاورہ ہے اور بڑا آسان محاورہ ہے کہ جب آدمی کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہوا سے لڑتے ہیں کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں کرتے ہیں گفتگو سحر اٹھ کر صبا سے ہم، صبح اٹھ کر ہم صبا سے گفتگو کرتے ہیں. لڑنے لگے ہیں ہجر میں اس کے ہوا سے ہم. اب اس کے فراق پہ اب ہم ہوا سے لڑنے لگے ہیں، یعنی دیوانگی طاری ہو گئی ہے. ہوتا نہ دل کا سر انجام عشق میں، لگتے ہیں جی کے بر گئے ہوتے بلا سے ہم. کہ جی لگتا تھا تو ہم چلے ہی گئے ہوتے تو اچھا تھا. ہے تہے دل بتوں کے کیا معلوم، یعنی بتوں کے دل میں، محبوبوں کے دل میں معلوم نہیں کیا ہے. ہے تہے دل بتوں کا کیا معلوم، نکلے پردے سے کیا خدا معلوم. کہ خدا کو معلوم ہو تو ہو، بندے کو تو معلوم نہیں ہے. نکلے پردے سے کیا خدا معلوم، اور یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہائے، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. پوری عمر لگ گئی پھر خیال آیا کہ ارے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے. اور یہ انسان کے ساتھ بہت ہوتا ہے. علم سب کو ہے یہ کہ سب تو ہے، پوری دنیا ہے، سب ہے، چل رہا ہے کاروبار حیات. علم سب کو ہے یہ کہ سب تو ہے، پھر ہے اللہ کیسا نامعلوم. اللہ کا ادراک ابھی نہیں ہوا. اور یہ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ گرچہ تو ہی ہے سب جگہ لیکن ہم کو تیری نہیں ہے جا معلوم. اور اس کے بہت سے معنی ہیں کہ ہم ابھی تیرا جہاں پہچانتے نہیں، ہم تیری قدر نہیں پہچانی. اور یہ ہوا انسانوں سے. اچھا قامت جو ہے نا، ایک قد و قامت جیسے ہے، تو اس کو قیامت سے بھی ترجیح دی جاتی تھی کہ وہ ایک خوبصورتی کا استعارہ تھا. تو کہتے ہیں کہ جو دیکھو وہ قامت تو معلوم ہو، جو دیکھو وہ قامت تو معلوم ہو کہ روکش ہوئے ہیں قیامت سے ہم. کہ ہمارا اصل میں سامنا جو ہے وہ قیامت سے آ گیا ہے. اور خدا سے بھی شب کو دعا مانگتے، نہ اس کا لیا نام غیرت سے ہم نے اس کا نام نہیں لیا، ہم نام خدا سے مانگ سکتے تھے. نہ مل میر اب کے امیروں سے تو، بہت بڑا شعر ہے، بڑا پرانا شعر ہے ان کا. کیونکہ میر
ایک تو بہت خوددار تھے اور حالات اچھے نہیں تھے کبھی بھی، ایک کچھ ان کے مزاج کی وجہ سے بھی، کیونکہ اتنا بڑا شاعر تھا، کوئی خراب شعر پڑھ دے تو ان کو ناگوار گزرتا تھا، کہہ بھی دیتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میل میر اب کے امیروں سے تم، ہوئے ہیں فقیر ان کی دولت سے ہم. اب یہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ آج کا بجٹ دیکھ لیجیے آپ، اور یہ بڑی پرانی کہانی ہے. یہ جو سرمایہ کا توازن ہے، بے کلی بے خودی بے چینی، بے کلی بے خودی کچھ آج نہیں، ایک مدت سے وہ مزاج نہیں. میاں صاحب کا جب مزاج تھا نا میر صاحب کا، وہ ساری شاعری پہ چھایا ہوا ہے ان کے، اور تھے صوفی، اس کے باوجود خراب شعر نہیں سن سکتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں قاصد سے محبوب کے کہ کہیو قاصد جو وہ پوچھے ہمیں کیا کرتے ہیں. کہ قاصد اگر ہمارے محبوب یا ہمارے مربی پوچھیں کہ کیا کرتے ہیں، کہیو قاصد جو وہ پوچھے ہمیں کیا کرتے ہیں، جان و ایمان و محبت کو دعا کرتے ہیں. عشق آتش بھی جو دیوے تو نہ دم مارے ہم. اصل میں یہ آتش ہے لیکن آتش صحیح وہ ہے آگ کا. عشق آتش بھی جو دیوے تو نہ دم مارے ہم، شمع تصویر ہیں خاموش جلا کرتے ہیں. شمع ایک واحد روشنی دینے والا چیز ہے جو خاموش جلتی ہے. اور فرصت خواب نہیں ذکر بتا میں ہم کو. ہماری تو نیندیں اڑ گئی ہیں، ہمیں کہاں فرصت خواب کی. فرصت خواب نہیں ذکر بتا میں ہم کو، رات دن رام کہانی سی کہا کرتے ہیں. اب رام کہانی جو ہے وہ آپ صرف سوچ سکتے ہیں، وہ آج کل ہمارے استعارے سے نکل گئی ہے. اچھا میر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اپنے آپ سے بھی نہیں بنتی تھی کبھی کبھی. اور تمہیں بھی چاہیے ہے کچھ تو پاس چاہت کا، کہ تمہیں بھی تو کچھ خیال چاہیے چاہت کا، مطلب صرف ہم ہی کام کریں. تمہیں بھی چاہیے کچھ تو پاس چاہت کا، ہم اپنے اور سے یوں کب تک نباہ کریں. کہ ہم اپنے اور سے کب تک نباہ کریں، بس ہم ہی نباہ کیے جا رہے ہیں. تم بھی تو کچھ کرو. ہم اپنی اور سے اب یوں کب تک نباہ کریں، اور اگر تو اٹھیں گے اسی حال سے تو کہیو تو، جو روز حشر تجھی کو نہ ادھر خاک کریں. کہ وہ دامن تیرا ہی نہ پکڑیں کہیں ہم. اور پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ. ریختہ غزل کو بھی کہتے ہیں، اور بیسک بنیادی طور پہ غزل ہے یہ. پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماری یہاں. ان کو بہت ناز تھا، وہ کہتے تھے کہ لوگ ہمیں یاد کریں گے اور پڑھتے پھریں گے. اور میر آوارہ عالم جو سنا ہے تو نے سنا ہے نا کہ میر جو ہے یہ پوری دنیا میں آوارہ پھر رہا ہے. میر آوارہ عالم جو سنا ہے تو نے، خاک آلودہ وہ ہے باد صبا میں ہی ہوں. یہ جو خاک ہے اڑ رہی ہے، اور یہ جو خاک آلودہ ہوں میں وہی میر ہوں. میر آوارہ عالم جو سنا ہے تو نے، خاک آلودہ وہ اے باد صبا میں ہی ہوں. اچھا جیسے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ وہ کو پچھلی زمانے میں وہ کہتے تھے. غافل نہ رہیو ہم سے کہ ہم وہ نہیں رہے، کہ ہم وہ نہیں رہے جو تھے، جو ہوا کرتے تھے ہم وہ نہیں رہے. غافل نہ رہیو ہم سے کہ ہم وہ نہیں رہے، ہوتا ہے اب تو حال عجب ایک آن میں، اور پھاڑا ہزار جا سے گریبان صبر میر.
اس زمانے میں گریبان جو ہے وہ استعارہ تھا دیوانگی کا، اور وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پھاڑا ہزار جا سے گریبان صبر میر، کیا کہہ گئی نسیم سحر گل کے کان میں، کہ نسیم سحر نے تشریف لائیے یہ پھول کے کان میں کیا کہہ دیا کہ اس نے اپنا پورا گریبان پھاڑ دیا۔ وہ کیا تھا کہ رکھ کے ہم دامن گل روئیں گے مرغان چمن، خاک اڑائے گی صبا میرے بعد، آ کے سجادہ نشی قیسوا میرے بعد، یہ بھی میر کا ہی ہے، نہ رہی بزم میں خالی کوئی جا میرے بعد، اور منہ پہ رخ روئیں گے مرغان چمن، اور خاک اڑائے گی صبا میرے بعد۔ خرد مندی کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، سمجھداری کو، تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ خرد مندی ہوئی زنجیر ورنہ، یہ مجھے اس عقل نے مار دیا۔ یہ عشق کے آدمی تھے، اور عشق عموماً عقل سے اوپر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرد مندی رہی ہوئی زنجیر ورنہ، گزرتی خوب تھی دیوانے پن میں، کہ ہم اب تو دیوانگی میں اچھی گزر رہی تھی، یہ عقل نے مار دیا۔ اور پھر دیکھیے بڑے شاعر تھے اور کہنے کا حق تھا، تو کہتے ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو، سہل آسان کو بھی کہتے ہیں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے انسان کے لیے کہا ہے کہ انسان جو ہے فلک بہت جان مارتا ہے، فلک بہت برسوں پھرتا ہے، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ انسان کی اتنی اچھی تعریف بہت کم ملتی ہے۔ میر صاحب صوفی تھے، غالب کی طرح مینوشی نہیں کرتے تھے، اور اس کے باوجود کمال کے شعر کہتے تھے، شاید اس وجہ سے کمال کے شعر کہتے ہوں۔ تو تلوار غرق خوں ہے آنکھیں گلابیاں ہیں، کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ شب خوابی کی وجہ سے گلابی ہو گئی، سرخ ہیں جاگنے کی وجہ سے۔ تلوار غرق خوں ہے آنکھیں گلابیاں ہیں، دیکھیں تو تیری کب تک یہ بد شرابیاں ہیں۔ اچھا سنی لیجئے، یہ اس کا بعض شعروں کا ترجمہ کرنا بڑی زیادتی ہے، شعر کے ساتھ بھی اور شاعری کے ساتھ بھی۔ کہتے ہیں مانند شمع ہم نے حضور اپنے یار کے، ہم نے اپنے یار کے حضور شمع کی طرح، مانند شمع ہم نے حضور اپنے یار کے، کار وفا تمام کیا ایک آہ میں، ایک آہ لی تو شمع بجھ گئی۔ اور نکلا تھا آستین سے کل مغبچے کا ہاتھ، مغبچہ ایک بہت پرانی، یہ محبوبوں کے لیے بھی ہوتا تھا، یہ مغل بچے کہلاتے تھے اصل میں، تو پھر شعری ضرورت کے تحت ردیف قافیہ بٹھانے کے لیے اس کو مغبچہ کر دیا تھا، اور یہ بہت پرانی اس میں ہے۔ نکلا تھا آستین سے کل مغبچے کا ہاتھ، بہتوں کے خرقے چاک ہوئے خانقاہ میں۔ وہ کیونکہ محبوب بھی تھے تو کہہ لگے خانقاہ میں بہت سے سینے چاک ہو گئے اس محبوب کے صرف ایک ہاتھ نکلنے سے۔ نکلا تھا آستین سے کل مغبچے کا ہاتھ، بہتوں کے خرقے چاک ہوئے خانقاہ میں۔ اچھا میر صاحب کا یہ بھی تھا کہ کیفیت طاری ہوتی تھی تو ہے نا کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت ایک اضطراب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اپنی ہستی حباب کی سی ہے، اور میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ شراب پیے بغیر اتنا بڑا شعر کہتا ہے نا، بڑی بات ہے۔ چلا جو اٹھ کے وہیں چپ کے پھر تو میر، چلا جو اٹھ کے وہیں چپ کے پھر تو میر، ابھی تو اس کی گلی سے پکار لایا ہوں، کہ ابھی تو پکار کے لایا تھا محبوب کی گلی سے، اور پھر چپ کے وہیں جا رہا ہے۔ تو کیا ہے دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے، پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے۔
غالب، جفائیں دیکھ لیاں بے وفائیاں دیکھی. اب یہ پرانی زبان ہے. جفائیں دیکھ لیاں بے وفائیاں دیکھی، بھلا ہوا کہ تیری سب برائیاں دیکھی. یعنی جفائیں بھی ہیں اور وفائیں بھی ہیں، دونوں ہیں برائیاں ان کے لیے. کہ جفائیں دیکھ لیاں بے وفائیاں دیکھی، بھلا ہوا کہ تیری سب برائیاں دیکھی. خاک آدم ہی ہے تمام زمین. یہ جو پوری زمین ہے یہ انسان کی دھول ہے، انسان کو وہ رتبہ دے رہے ہیں وہ. خاک آدم ہی ہے تمام زمین، پاؤں کو ہم سنبھال رکھتے ہیں کہ پاؤں غلط نہ پڑ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. تالے کہتے ہیں قسمت کو، اور عموماً ہماری شاعری کی روایت میں قسمت شاعروں کی کچھ زیادہ اچھی شعروں میں تو نظر نہیں آتی. تو کہتے ہیں کہ بارہا وعدوں کی راتیں آئیاں، طالعوں نے صبح کر دکھلائیاں. کہ صبح ہو گئی، رات کٹ گئی، لیکن ہماری قسمت نے ساتھ نہیں دیا. بارہا وعدوں کی راتیں آئیاں، طالعوں نے صبح کر دکھلائیاں. ایک نے صورت نہ پکڑی پیش یار، دل میں شکلیں سینکڑوں ٹھہرائیاں. کہنے کہ ہم نے دل میں بہت سے محبوبوں کو دیکھا، لیکن وہ شکل یار جو تھی اس کے پاسنگ بھی نہیں تھا کوئی. ایک نے صورت نہ پکڑی پیش یار، یعنی یار کے پیش کے سامنے کسی ایک بھی صورت جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکی. دل میں شکلیں سینکڑوں ٹھہرائیاں. پاس مجھ کو بھی نہیں ہے میر اب، میر اب مجھ کو بھی پاس نہیں رہا. حالانکہ انتہائی نازک مزاج اور اپنی آبرو کی بہت پاس تھا ان کو. پاس مجھ کو بھی نہیں ہے میر اب، دور پہنچی ہیں میری رسوائیاں. میں آپ کو ایک غزل سنوا رہا ہوں میر صاحب کی، جو مہدی حسن کی بہترین غزلوں میں سے ہے. غیر معروف سا راگ ہے یا غارہ، اس میں ہے یہ غزل، تو سنیے. ہمارا جانے ہے، حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. جانے ہے، بوٹا بوٹا جانے ہے. چارہ غریب بیمار ہے دل کی، رسم شہر حسن نہیں، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل بر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے. ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے،
گل ہی نہ جانے مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں ایک سے واقف ان میں نہیں اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے حال ہمارا جانے ہے بوٹا بوٹا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے حال ہمارا جانے ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے ہم مر رہے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے پوری دنیا کو معلوم ہے لیکن یہ کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اچھا جیسے ہم نے اس کیا تھا کہ میر صاحب 300 سال پہلے پیدا ہوئے 301 سال پہلے 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے. اس وقت وہ اکبر آباد کہلاتا تھا. ان کے جد امجد حجاز سے آئے تھے. عموماً سارے شاعر وسط ایشیا سے آئے جس کو انگریزی میں سینٹرل ایشیا کہتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ انگلش نہ بولیں لیکن کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے. اور 1810 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وضو کو مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. تو وضو کے پانی کی کہہ رہا ہے میرے پاس تو تیمم کے لیے خاک تو نہیں ہے. وضو کو مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. اور کیسا محاورہ استعمال کیا کچھ نہیں ہے گھر میں اور دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. میر تو دور بیٹھتا ہی ہے غبار میر کو بھی اتنا وہ ہے سلیقہ کہ وہ دور بیٹھتا ہے محبوب سے. دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اور پھر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری. مفلس کا خیال کہاں کہاں جاتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افلاس ہے میری محبت کا وہ تیرے خیال میں گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری. اچھا پھر یہ بھی تھا کہ ان کو لوگ کہتے تھے کہ بد دماغی بھی ہے اور کچھ غلط تھا کچھ صحیح تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ حالت تو یوں ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ یعنی فراغت. حالت تو یوں ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ دل سوزش درونی سے جلتا ہے جوں چراغ. سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ ہے نام محفلوں میں میرا میر بد دماغ. پھر کہتے ہیں کہ از بس کہ کم نگاہی نے پایا ہے اشتہار. تو اب چلتے ہیں آگے. میر صاحب کے ساتھ انصاف کرنا آسان کام نہیں ہے. میر صاحب یہ گفتگو چلی ہے ہم نے ذکر بھی کیا پچھلی 3 نشستوں میں کہ غالب بڑے شاعر تھے یا میر. لیکن
جب ہم نے پڑھا، اور یہ بات احمد جاوید صاحب نے بھی کی، کہنے گئے ان کی رائے میں، اور مجھے ان سے اتفاق ہے، ان سے اختلاف کا ویسے بھی میرا منصب نہیں ہے، کہ میر غالب سے بڑے شاعر اس طرح تھے، بلکہ حافظ شیراز سے بڑے شاعر تھے، کہ میر نے اردو زبان کو جو دیا وہ حافظ نے فارسی کو نہیں دیا۔ میر وہ الفاظ لے کے آئے، وہ استعارے لے کے آئے، بلکہ وہ ایک جگہ صرف کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ مصرع جو ہے وہ قتل عام ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے کہا، صرف ایک، اور اس سے وہ شعر کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میر، اور یہ بحث بڑی پرانی ہے، بہت بڑے اور سب سے بڑے اردو زبان کے شاعر تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، میر خود کیا کہہ رہے ہیں اپنے متعلق؟ میں کون ہوں اے ہم نفساں، ہم نفس کہتے ہیں سانس لینے کو، یعنی اے ہم جولیو، ہم دوست، میں کون ہوں اے ہم نفساں، سوختہ جاں ہوں۔ سوختن یہ ہے فارسی کا لفظ ہے جلنے سے، کہ میری جان جل رہی ہے مستقل، میں سوختہ جاں ہوں، ایک آگ میرے دل میں ہے جو شعلہ فشاں ہوں، لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر۔ گوشہ نشین تھے، نے عرض کیا تھا کہ ان کے والد اور ان کے دادا بھی صوفی تھے، تو والد ایک دن گھر میں آئے تو کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تو جو پرانے زمانے کی بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں کام کرنے والی، ان کو ماما کہتے تھے، تو ان سے کہا بڑی بھائی کچھ کھانے کو دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ ہے نہیں، تو میں بنیا کیا سے آٹا لے کے روٹی پکاتی ہوں، تو اس میں ذرا وقت لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا بڑی بھی کب تک مجھے بھوک لگ رہی ہے؟ تو کہنے گے یہ تصوف اور یہ جو پیری فقیری ہے آسان کام نہیں ہے، اس میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ بارے گراں گزرا، نازک مزاج تو تھے، تو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ آگرے کی بات ہے، کہنے کہ میں لاہور جا رہا ہوں کسی فقیر سے ملنے، خدا حافظ، اور اس کے بعد نہیں آئے۔ تو اب ان کا پوتا ایسے ہی شعر کہے گا، لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوت یہ راز نہا ہوں۔ مجھے وہ جو چھپا ہوا راز ہے اس کا خلوت، میں اس کو جانتا ہوں اس راز کو۔ لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوت یہ راز نہا ہوں۔ میری جو ہستی ہے یہ، اسی کوئی وہم نہیں ہے، یہ اس پر بھی تیری خاطر نازک پہ گراں ہوں۔ حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن تیری خاطر نازک پہ پھر بھی گراں گزرتا ہوں میں۔ اچھا دیکھیے، آفتاب کا ایک نکلتا ہے سورج، پھر ایک زوال ہوتا ہے، وہ چھپنے والا۔ تو کہہ رہے ہیں بلا ہوئی ہے میری گو کہ تب روشن میر، میری جو طبیعت ہے، جو روشن طبیعت ہے، وہ بلا ہے۔ ہوں آفتاب ولیکن زوال اپنا ہوں، میں سورج ہوں لیکن میں اپنا زوال خود ہوں۔ غمزہ چشم خوش قدان زمین، یہ جو خوش قد ہیں، جو خوبصورت لوگ ہیں زمین کے، ان کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ آسمان ہوتے ہیں۔ آسمان سے جو فتنے آتے ہیں، عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ زمین کے بجائے آسمان کو دوش دیتے ہیں ہر چیز کا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ غمزہ چشم خوش قدان زمین، فتنہ آسمان ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری آفتیں آسمان سے نہیں، زمین سے بھی آتی ہیں۔ پھر انہیں یہ بھی تھا کہ بھئی یہ جو آدم ہے، یہاں پہ جو انسان ہے، وہ ایسے نہیں ہیں جو ہونا چاہیے، اشرف المخلوقات ہیں۔ اس بت کدے میں مانے کا کس سے کریں سوال؟ یہ تو بت کدہ ہے، میں کس سے سوال پوچھوں؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ اب حضرت علی تو ہے نہیں کہتے کہ جو سوال کرنا ہے کرو، یہ تو میر کا زمانہ ہے، 1100 سال کی بات ہے کہ بات کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بت کدے میں معنی کا کس سے کریں سوال، آدم نہیں ہے صورت آدم یہاں بہت۔ کہنے کہ آدم کی صورت تو بہت ہیں، لیکن وہ آدم نہیں ہے جو میر کا اصل میں پیمانہ بھی تو بہت بلند تھا نا۔ اچھا یہ بھی تھا کہ طبیعت بھی خراب رہتی تھی،
اور نازک مزاج تو تھے ہی، وہ خدا کا شکر ہے کہ نازک مزاج تھے، شعر اچھے مل گئے. کہتے ہیں کہ شاید کہ کام صبح تک اپنا کھنچے نہ میر، کہ اب لگتا نہیں ہے کہ ہم صبح کر پائیں گے، شاید آج ہی کام ہو جائے. شاید کہ کام صبح تک اپنا کھنچے نہ میر، احوال آج شام سے درہم بہت ہے یہاں. اور وہ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم برداشت بھی کر لیتے ہیں کہ نہ بھائی ہماری تو قدرت نہیں بھائی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ بھائی ہماری تو قدرت نہیں، کھچے میر تجھ سے ہی یہ خواریاں، کہ میر تو ہی برداشت کر سکتا ہے یہ تکلیف ہے. مطلب ایک نواب صاحب کے انہوں نے رکھ لیا تو ان کا کاروبار چلنے لگا، کم از کم کھانا پینا چلنے لگا گھر کا. تو نواب صاحب کے پاس گئے تو وہ انہوں نے کہا کہ شعر پڑھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو نواب صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی داد نہیں دی، کہنے کہ جو قابل داد ہوگا میں دے دوں گا اس پہ داد. آج کل کتنے لوگ ہیں جن کا روزگار چل رہا ہے اور یہ کہہ دیں. میر صاحب یہ 300 سال پہلے کہہ گئے تھے. تو کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک سب آگ، یار یہ اس کو نا یہ پیچھے رکھ دیجیے، بعد میں لے لیں گے، اس کو ختم کرنا دیجیے، یہاں رکھ دیجیے اس کو. تن کے معمورے میں یہی دل و چشم، وہ یہ کہتے ہیں جو جسم ہے، یہ ہماری جان ہے، اس میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک آنکھ ہے جو دیکھتی ہے، اور ایک دل ہے جو سہتا ہے اور سمجھتا ہے. عقل نہیں کہا انہوں نے، بیٹا یہ بعد میں کر لیجیے گا. انہوں نے عقل کی بات نہیں کی. بہت بڑے بڑے لوگوں نے عقل کی بات نہیں کی ہے، دل کی بات کی ہے. اس پہ بہت سے شعر ہیں، مجھے کچھ یاد آ گئے تو سنا دوں گا آپ کو. کہ عقل تو بہت چھوٹی چیز سمجھی جاتی تھی. ہاں، عقل ہے محو دوا تماشائے لبے بام ابھی. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تن کے معمورے میں ہیں یہی دل و چشم، گھر تے دو سو خراب ہیں دونوں. کہ آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور دل بھی خراب ہے. کہ ہمارا جو معمورہ تھا، یہ جو گھر تھا، اس میں دو ہی چیزیں تھیں، اور ایک دیکھنا، ایک بصیرت اور ایک بصارت. وہ دونوں نہیں رہے. گھر تھے دو سو خراب ہیں دونوں، لب تیرے لال ناب ہیں دونوں. سرخ ہونٹوں کو لال ناب کہا جاتا تھا کیونکہ لال بھی، پر تمامی عتاب ہیں دونوں. لب تیرے لال ناب ہیں دونوں، اور اسی لیے عتاب ہیں، پر تمامی عتاب ہیں دونوں. اور ہے تکلف نقاب بے رخسار، کیا چھپیں آفتاب ہیں دونوں. ایک سب آگ ایک سب پانی، سننے والا شعر ہے یہ. ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. وہ کہہ گئے تھے نا کہ تن کے معمورے میں یہی دل و چشم، گھر تھے دو سو خراب ہیں دونوں. اور ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. اور آگ دریا تھے دیدہ ترمیر. یہ جو میرے دیدہ تر ہیں، بڑا ناز تھا اپنے رونے پہ کہ یہ جو میرا دیدہ تر ہیں، یہ شب بیداری اور شب کا گریہ جو ہے، گریہ شب، اس کا بہت بلند مقام ہے تصوف میں بھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے دریا تھے دیدہ ترمیر، اب جو دیکھو سراب ہے دونوں. یہ سراب تھا، پانی نہیں تھا. دیکھیے سراب کو کہاں لائیں گے. ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. آگے دریا تھے دیدہ ترمیر، اب جو دیکھو سراب ہیں دونوں. اب یہ شعر جو ہے شاید عشق مجازی کا ہے، اپنے محبوب سے گلہ کر رہے ہیں کہ مدعی مجھ کو کھڑے صاف برا کہتے ہیں. یعنی لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں.
مدعی مجھ کو کھڑے صاف برا کہتے ہیں، چپ کے تم سنتے ہو بیٹھے اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن تو ہے ہی کرو لطف زباں بھی پیدا، میر کو دیکھو کہ سب لوگ بھلا کہتے ہیں۔ دیکھو مجھے ہی دیکھو، پہلے اپنی برائی کر دی، وہاں کے دیکھو یہ کیا ہوا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن تو ہے ہی صحیح، کرو لطف زباں بھی پیدا، کچھ اچھی بات بھی کر دیا کرو، کچھ نیک کلمہ بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میر کو دیکھو کہ سب لوگ بھلا کہتے ہیں۔ یہ میر کا انتخاب ہے، آپ سے عرض کر دوں، میر کے 6 دیوان تھے اس میں، اور میر کا انتخاب بہت بڑے بڑے لوگوں نے کیا۔ یہ علی سردار جعفری صاحب کا انتخاب ہے، اور یہ کتاب کوئی 100 سال پرانی ہے، یہ چھپی کوئی 100 سال پہلے تھی۔ تو اس میں ایک طرف دیوناگری میں ہندی ہے اور ایک طرف اردو اس کا ترجمہ ہے۔ اب دعا مانگتا ہے نا آدمی ہاتھ اٹھا کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھاتے ہاتھ کیوں نومید ہو کر، اگر پاتے اثر کچھ ہم دعا میں۔ اب میر جیسا خدائی آدمی جو ہے وہ دعا میں بہت سے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ کہے ہے پر کوئی اللہ میرا، عجب نسبت ہے بندے میں خدا میں۔ بہت بڑا شعر ہے۔ کہے ہے ہر کوئی اللہ میرا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا ہے، اور اللہ ہے اس کا، خدا سب کا ہے۔ کہے ہر کوئی اللہ میرا، عجب نسبت ہے بندے میں خدا میں، معاف کیجیے گا، عجب نسبت ہے بندے میں خدا میں۔ ملے برسوں وہی بیگانہ ہے وہ، یعنی بہت پرانا ہمارا دوستی یارانہ تھا، شناسائی تھی۔ ملے برسوں وہی بیگانہ ہے وہ، ہنر یہ ہے ہمارے آشنا میں۔ اگرچہ خشک ہیں جیسے پرے کا، اڑے ہیں میر جی لیکن ہوا میں۔ ویسے تو ہواؤں میں اڑتے ہیں لیکن پرواز نہیں ہے۔ اچھا، میر صاحب جو تھے نیند بھی کم آتی تھی، گریا بھی بہت تھا، تو اس میں ایک غزل ہے، عشق میں جی کو صبر و تاب کہاں۔ عشق میں دل کو نہ صبر ہے نہ طاقت ہے، تاب کہتے ہیں نا، آب و تاب بھی ہے لیکن تاب جو ہے وہ طاقت ہے۔ عشق میں جی کو صبر و تاب کہاں، اس سے آنکھیں لگیں تو خواب کہاں۔ نیندیں توڑ گئی ہیں تو اور نیند آتی خواب آنکھوں سے ہی ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس عشق میں جی کو صبر و تاب کہاں، اس سے آنکھیں لگیں تو خواب کہاں۔ ہستی اپنی ہے بیچ میں پردہ، ہم نہ ہوئیں تو پھر حجاب کہاں۔ کتنا بڑا شعر ہے یہ جو ہماری، اس میں ہستی بھی ہے، اس میں انا بھی ہے، جو سب سے بڑا حجاب ہے۔ یہ بڑا گہرا اور بڑا خوبصورت صوفیانہ شعر ہے کہ واہ 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 واہ، ہستی اپنی ہے بیچ میں پردہ، ہم نہ ہوئیں تو پھر حجاب کہاں۔ اچھا، میر صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں مینوشی نہیں کرتے تھے، تو کہہ رہے ہیں گریائے شب سے سرخ ہیں آنکھیں۔ میری جو آنکھیں سرخ ہیں یہ گریائے شب سے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ گریائے شب سے سرخ ہیں آنکھیں، اس بلا نوش کو شراب کہاں۔ میں تو پیتا ہوں تصوف کی، میں تو معرفت کی پیتا ہوں، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اس بلا نوش کو شراب کہاں۔ اب یہ مصرع غالب نہیں کہہ سکتے تھے۔ عشق میں جی کو صبر و تاب کہاں، عشق ہے عاشقوں کے جلنے کو، عشق ہے عاشقوں کے جلنے کو۔ اگلا مصرع دیکھیے، یہ جہنم میں ہے عذاب کہاں۔ یہ عذاب جو ہے جلنے کا، یہ جہنم میں بھی ایسا نہیں ہے جو عشق میں جلنا ہے۔ عشق ہے عاشقوں کے جلنے کو،
یہ جہنم میں ہے عذاب کہاں، اور عشق کا گھر ہے میر سے آباد۔ بڑا ناز تھا، بڑا ٹھیک ناز تھا۔ کہتے ہیں یہ عشق کا جو پوری اساس ہے، جو ساکھ رہ گئی ہے تھوڑی بہت، وہ میر کی وجہ سے ہے۔ عشق کا گھر ہے میر سے آباد، ایسے پھر خانمہ خراب کہاں۔ کہ ایسے گھر لٹے اور خانمہ خراب کہاں ہوں؟ کیا انہوں نے دیکھیے نسبت باندھی ہے خانمہ خرابی سے اور گھر سے، کہ ایسے خانمہ خراب ہیں کہ عشق کا گھر ہم سے آباد ہے۔ اب یہ تو آپ نے بہت سنی ہوگی، بہت پرانی ہے یہ، یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں۔ ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، ہمارے کورس میں بھی تھی یہ، تو ہم سمجھے کہ میر صاحب بہت پیتے تھے، عقل نہیں تھی۔ عقل تو خیر اب بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس زمانے میں اور بھی کم سمجھتے تھے۔ تو کہ یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں، اب دو تو جام خالی ہی دو میں نشے میں ہوں۔ مستی سے درہمی ہے میری گفتگو کے بیچ، بد مزاج تھے، نازک مزاج تھے، تو کہہ رہے ہیں یہ جو میری درہمی ہے، جو کچھ نازک مزاجی میں کچھ غصہ سا ہے، خفگی ہے، وہ مستی سے ہے۔ مستی سے درہمی ہے میری گفتگو کے بیچ، جو چاہو تم بھی مجھ کو کہو میں نشے میں ہوں۔ تم جو چاہو مجھے کہہ لو، میں نشے میں ہوں۔ یا ہاتھوں ہاتھ لو مجھے مانند جام میں، دیکھیے جام میں جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ جاتا ہے نا۔ یا ہاتھوں ہاتھ لو مجھے مانند جام میں، یا تھوڑی دور ساتھ چلو میں نشے میں ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ناراض مت ہو، معذور ہوں جو پاؤں میرا معذور ہوں جو پاؤں میرا بے طرح پڑے، کہ چلتے میں کبھی بے طرح پڑ جاتا ہے پاؤں۔ تو وہ پتہ نہیں کس معذوری کا ذکر کر رہے ہیں، وہ آگے آ جائے گا۔ تم سرگراں تو مجھ سے نہ ہو میں نشے میں ہوں، مجھ سے ناراض مت ہو میں نشے میں ہوں۔ بھاگی نماز جمعہ تو جاتی نہیں کہیں، بھاگی نماز جمعہ تو جاتی نہیں ہے کچھ۔ تھینکس عائشہ۔ بھاگی نماز جمعہ تو جاتی نہیں ہے کچھ، چلتا ہوں میں بھی ٹک تو رہو میں نشے میں ہوں۔ دیکھو نماز قضا نہیں ہوگی، انسان کا دل مت دکھاؤ، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھاگی نماز جمعہ تو جاتی نہیں ہے کچھ، چلتا ہوں میں بھی ٹک تو رکو میں نشے میں ہوں۔ اور نازک مزاج آپ قیامت ہیں میر جی، میر جی آپ قیامت کے نازک مزاج ہیں۔ جو شیشہ میرے منہ نہ لگو میں نشے میں ہوں۔ شیشہ کہتے ہیں جام کو، سراہی کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے۔ اب جنوں کا یہ حال ہے، اور ان پہ یہ کیفیت ہوتی تھی عشق میں، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں، کہ پوری قبا چاک ہو جائے گی۔ شیوا اپنا بے پرواہی نومیدی سے ٹھہرا ہے، کچھ بھی وہ مقرور دبے تو منت ہم 100 بار کریں۔ وہ ہمارا محبوب ہے، وہ دبے تو کچھ منت کریں نا، ورنہ ہم اپنی بات کھونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ عزت نفس تھی۔ اب یہ جو ہے، یہ انسان کی جو زندگی ہے، جو محدود بھی ہے، اس پہ ہے کہ رفتگاں میں جہاں کے ہم بھی ہیں، جو جانے والے ہیں یا آنے والے ہیں، رفتگاں میں جہاں کے ہم بھی ہیں، ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں۔ اے محبوب، اے گلے تر، اے تازہ پھول، جس چمنزار کا ہے تو گلے تر، بلبل اس گلستان کے ہم بھی ہیں۔
اور یہ سنیے ذرا، یہ شاید کوئی اپنا ہم وطن مل گیا ہے، اور وہ بھی ملا ہے ہجرت میں کہیں۔ یہ جو غریبی کا لفظ ہے نا، غربت کا، یہ غریب الوطنی سے نکلا ہے، یہ مفلسی سے نہیں نکلا، یہ غریب الوطنی سے نکلا ہے۔ تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ رہے پھرتے دریا میں گرداب سے، وطن میں بھی ہیں ہم سفر میں بھی ہیں۔ کہ ہم ایک گرداب کہتے ہیں اس کو، بھنور کو، شکریہ۔ زبانیں بدلتے ہیں ہر آن خواں، یہ جو محبوب ہیں یہ ہر اپنی زبانیں بدلنے کا مطلب وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ یہ اردو شاعری اور فارسی شاعری سے آیا ہے۔ ان کا بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ کبھی محبوب نے وفا نہیں کی۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شاعری اچھی مل گئی آپ کو، شعر اچھے مل گئے، وہ وفا کر دیتے تو پھر بربادی ہو جاتی۔ زبانیں بدلتے ہیں ہر آن خواں، یہ سب کچھ ہے بگڑے زمانے کی باتیں۔ بہت ہرزہ گوئی کی یا میر صاحب، کرو وہاں کے کچھ منہ دکھانے کی باتیں۔ کہ میر صاحب آپ یہ ہرزہ گوئی کرتے رہتے ہیں، ہول فول بکتے رہتے ہیں، تو وہاں جا کے کچھ ذرا منہ دکھانے کی باتیں کریں، اس طرح کہ آپ کم از کم منہ دکھا سکیں۔ میر صاحب کا سب سے اچھا جو، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، سمجھایا ہے وہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے، شعر انگیز کے نام سے۔ اگر وہ آپ کو مل جائے تو ضرور پڑھیے، اگر آپ کو میر کو سمجھنا ہے۔ شعر انگیز، جی، اور انہوں نے لیا وہ میر صاحب کے مصرے سے ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ جہاں سے دیکھیے ایک شعر انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیواں میں۔ بھئی یہ غرور عشق دیکھیے آپ، کہ قیامت سا ہے ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیواں میں۔ ہوائے ابر میں کیا میر ہنستا باغ میں وہ تھا، کہ ابر کی ہوا جو ہے وہ ہمیشہ عاشقوں کو پریشان کرتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوائے ابر میں کیا میر ہنستا باغ میں وہ تھا، گری پڑتی ہے بجلی آج کچھ صحن گلستان میں۔ شعلے برس رہے ہیں اس کو اس مسکراہٹ سے۔ چلیے ایک صفحہ اور کر دیتے ہیں، پھر اجازت چاہیں گے، پھر کیونکہ یہ ختم نہیں ہو رہا، مجھے تو لگ رہا ہے ایک تو اور چلے گا۔ ارتباط کہتے ہیں، ربط کو بھی کہتے ہیں، اور یہ آئے جب آگرہ چھوڑنا قیامت ہو گیا، دہلی آئے تو دہلی میں اپنے خالو کے یہاں، سراج الدین علی خان آرزو ان کے خالو تھے، وہاں شاید ان کا کچھ عشق ہو گیا کسی عزیزوں میں، تو وہ چھوڑ کے جانا پڑا شہر کچھ، تو پھر لکھنؤ گئے۔ اب لکھنؤ والے جو تھے ان کا ایک اپنا مزاج تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسی زبان دلی والے اور اردو آگرہ والے کہاں بولیں گے، لیکن میر نے منوایا اپنے آپ کو۔ گرفتہ دل ہوں، میری دل بہت چھوٹا ہے، گرفت میں ہے، گرفتہ دل ہوں سرے ارتباط مجھ کو نہیں، خصوص شہر میں کچھ اختلاط مجھ کو نہیں، کہ شہر میں مجھے کسی سے کوئی ملنا جلنا نہیں ہے۔ ہوا ہوں فرط اذیت سے میں تو سن اے میر، تمیز رنج و خیال نشاط مجھ کو نہیں۔ واہ، یہ ہم نے غزل آپ کو سب سے، جن میں جو آپ موجود تھے ان میں مہدی حسن نے کمال کیا ہے اس غزل کو۔ یہ شاید کیروانی میں ہے، لیکن میر صاحب کی بڑی غزلوں میں سے ہے یہ۔ اس پہ ہم ختم کریں گے کہ شہروں ملکوں میں جو یہ میر کہاتا ہے میاں، دیدنی ہے پر بہت کم نظر آتا ہے میاں۔
عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل. تصوف کے بہت بڑے شعروں میں سے یہ ہے. عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل، ہائے کیا صورتیں پردے میں بناتا ہے میاں. قسمت اس بزم میں لائی کہ جہاں کا ساقی، دے ہے میں سب کو ہمیں زہر پلاتا ہے میاں. جائے ہے جی نجات کے غم میں. ہماری اس پوری زندگی بس اس میں چلی گئی کہ نجات ہو جائے، جنت میں چلے جائے. جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں. یعنی آپ کچھ کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں سوائے ثواب کمانے کے چکر میں، اور اس میں آپ حق تلفی بھی کر رہے ہیں لوگوں کی. وہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں. بے خودی پر نہ میر کے جاؤ، تم نے دیکھا ہے اور عالم میں، تم نے اس عالم میں نہیں دیکھا جو تھا. بہت بہت شکریہ.